صورت نہ کم ہو۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے چار باتیں ایسی ہیں جو مومن کو ہنستا مسکراتا نہیں رہنے دیتی۔ نمبر ایک، آخرت کا غم، میرا کیا بنے گا۔ اب یہ سوچ نا کہ میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہ، اب آدمی سوچتا رہے، گھپ اندھیرا ہی کیا، وحشت کا بسیرا ہوگا۔ یعنی قبر کے اوپر یہ غور کرے گا، اندھیرا، وحشت کا بسیرا۔ پھر یہ جو مصرع ہے، خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے۔ تو کہیں یہ لکھا عامل سنت نے کہ نزع کی سختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ۔ ایمان کی سلامتی کے متعلق غور کرتا رہے، دعا کرتا رہے کہ مسلمان ہے عطار تیرے کرم سے، مسلمان ہے ہم سب بھی مولا تیرے کرم سے، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ یہ آخرت کا غم۔ اور نمبر دو، معاش کی فکر۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فکر معاش بد بلا ہونے معاش جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی غور و تفکر ہے کہ فکر معاش بد بلا ہے۔ اب سود لے کر، رشوت لے کر، حرام کھا کر، بیمانیاں کر کر، ڈنڈیاں مار کر، اور نوکری میں دو دو چار چار جگہوں پر ترکیبیں بنا کر ناجائز طریقے سے یہ سب کرنے، ان کو تو نہیں اتنی فکریں ہوتی ہیں۔ یہ سمجھتے ہماری موج لگی ہوئی ہے، یہ موج نہیں ہے، یہ بے باکی ہے، غفلت ہے، یہ مروا دے گی۔ جو رزق حلال کمانے پر جو توجہ رکھتا ہے، جو مارکیٹ اور بازار کی جو صورتحال دیکھتا ہے میں کس سے کاروبار کیسے کروں، تو اب وہ اپنے حال پر غور کرتا ہے کہ مجھے کتنا علم، اس کے حال پر غور کرتا ہے کہ اس کو کتنا علم۔ کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو عالم نہیں وہ ہمارے بازار میں نہ آئے، اس طرح کا ارشاد ملتا ہے۔ تو اب ایسی طور پر آدمی پھر معاشی فکر جو ہے نا، معاشی تفکرات، وہ اس کو غمزدہ کر دیتے ہیں، اس کی ہنسی لے لیں گے۔ اب جس نے اپنا روزگار ہی غفلت کو بنا لیا، جس نے اپنا روزگار ہی اس چیز کو بنا لیا جس کی شریعت ہی مذمت کرتی ہے، اب اس سے کیا کلام کیا جائے گا، اس سے کیا بات کی جائے گی؟ جس نے اپنا روزگار ہی یہ بنا لیا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، جس نے روزگار ہی یہ بنا لیا ہو جس کا قرآن منع کرتا ہے، جس نے اپنا روزگار ہی بنا لیا ہو جس کا حدیث پہ منع آیا، جس کا روزگار ہی یہ بن گیا ہو کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی بندہ مول لیتا ہے، تب اس کو کیا سمجھا؟ اس کو تو غور کرنا چاہیے اور اس کو واقعی پڑھنا چاہیے کہ میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی۔ وہ گناہوں کو یاد کرے، اپنی بے باکی کو یاد کرے، اور اپنے جملوں کو یاد کرے کہ میں کس قدر اللہ کی نافرمانی بہ نافرمانی کیے جا رہا ہوں، رب کی نافرمانی کو۔ جیسے گانے، موسیقی، اس طرح کے جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، بعض ایسے مطلب کہ جو شو بزنس سے متعلق جو لوگ کہلاتے ہیں، ایسے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ کیا بات کی؟ البتہ آخرت کا غم، معاش کی فکر، گناہوں کا غم اور مصائب کا ہجوم، یہ چار چیزیں کہ آدمی ہنسے کیسے، مگر اس پہ غور کرے کیسے۔ ہم تو یہ دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے پاگل ہیں، ہمیں نزاع، قبر، حشر، میرا ایمان سلامت رہے گا نہیں رہے گا، اس پہ غور نہیں کرتے۔ گزشتہ گناہوں کا غم، اس پر ہم غور نہیں کرتے، یہ مغموم کر دینے والی چیز ہے۔ پتہ نہیں ہے کہ معافی ہوئی یا نہیں ہوئی، یعنی پچھلے گناہوں کے اوپر بھی بندہ غمزدہ تو رہے گا نا، جو خطائیں کر چکا، جو گناہ کر چکا، اس سے معافی مانگ رہی۔ لیکن ایک بات ہے یہ کہ جو عمل کیے ہیں وہ قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، کیونکہ اخلاص اب کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ جو زندگی گزر گئی ہے، یہ ہمارے سامنے آنے والی زندگی کیسے گزرے گی اس کا پتہ نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی ایک غم زدہ کرنے والی بات ہے۔ میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا، میرا گھر کیا ہے، کتنی بڑی ایک ٹینشن کی بات ہے۔ پل صراط جو جہنم کے اوپر پل ہے، جنت پہ جانے کا راستہ یہ ہے، میرا کیا بنے گا، کتنی غمزدہ کرنے والی بات ہے۔ قیامت کے دن جب ندا کی جائے گی قرآن پاک میں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ الگ ہو جاؤ، نیک الگ ہو جائیں گے، مجرم الگ ہو جائیں گے، تو 1000 میں سے 999 مجرم الگ ہو جائیں گے۔ تو یہ غم زدہ کرنے والی بات ہے کہ میں کس میں ہوں گا، جب نزاع کا عالم ہوگا تو میرا کیا عالم ہوگا۔ یہ سب چیزیں غم کرنے والی ہیں۔ پھر میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے، یہ بھی تو پتہ نہیں۔ کتنی چیزیں جو بندے کو غم زدہ کرتی ہیں، لیکن ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے ان عجیب و غریب قسم کے مشاغل میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔